الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے سورۃ انعام کی پہلی آیات مبارکہ کا درس ہوگا۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ انعام۔ یہ سورت مکیہ ہے۔ اس سورت کی 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ انعام کیوں رکھا گیا۔ پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا ہے، قرآن مجید کے سورتوں کے جو نام ہیں اس سورت کے اندر کسی ایک لفظ پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ مثلا سورۃ بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، اور سورۃ بقرہ کے اندر جو گائے کا واقعہ مذکور ہے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ انعام کے اندر چوپاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ انعام نعام کی جمع ہے، نام کہتے ہیں چوپائے کو۔ وہ چوپائے جو حلال تھے، مشرکین مکہ نے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ان چوپاؤں کی علت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ انعام کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ انعام مکیہ ہے۔ پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے، قرآن مجید کی بعض صورتوں کے ساتھ مکیہ لکھا ہوتا ہے اور بعض صورتوں کے ساتھ مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مدنی ان صورتوں کو کہتے ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئی، اور مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کر جانے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جتنی صورتیں گزری ہیں وہ مدنیہ تھیں اور یہ صورت مکیہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں سورۃ انعام سے پہلے 54 صورتوں کا نزول ہو چکا تھا، یعنی اس سے پہلے 54 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ یہ 55ویں صورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر عقائد کا ذکر ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر عقیدے کا ذکر کم ہے، لیکن معاشرتی مسائل کو زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 عقائد ہیں جن کو ام العقائد کہا جاتا ہے، عقائد کی بنیاد۔ پہلے نمبر پہ ہے عقیدہ توحید۔ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے۔ ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسئلہ وہ ہے جس پر ایک شہر کے علماء کے دستخط ہوں، اور ایک مسئلہ وہ ہے جس پر ملک پاکستان کے علماء کے دستخط ہوں، اور ایک مسئلہ وہ ہے جس پر پوری دنیا کے علماء کے دستخط ہوں، تو مسئلہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ عقیدہ توحید یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے۔ عقیدہ توحید کہا کس کو جاتا ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہیں۔ بات سمجھیں، ذات کے اعتبار سے اکیلے ہونے کا مطلب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اللہ تعالیٰ کے والدین ہیں، نہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے، نہ اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلے تنہا ہے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔
یہ ہے ذات کے اعتبار سے اکیلا ہونا۔ صفات کے اعتبار سے اکیلا ہونے کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی صفات مذکور ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں آیا اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، سمیع، بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ یہ صفات قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں اللہ رب العزت کی آئی ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں، تو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں فرق کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کا سننا غیر محدود، میرا اور آپ کا سننا محدود۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا غیر محدود، ہر جگہ، ہر کسی کو، ہر وقت، چاہے کوئی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا دیکھنا کیا ہے؟ محدود۔ ہم سامنے دیکھیں گے پیچھے نظر نہیں آئے گا، دائیں دیکھیں گے تو بائیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ علیم، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سارا کچھ کس کے علم میں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب میں اور آپ بھی جانتے ہیں، لیکن ہمارا علم محدود، اللہ کا علم کیا ہے بھائی؟ غیر محدود۔ یہ صفات ہیں اللہ رب العزت کی۔ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں یہ نظریہ بنا لیتا ہے کہ فلاں آدمی بھی اسی طرح بچے دیتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت پیدا کرنے پہ قادر ہے، یہ شرک ہو گیا، اللہ کی صفت میں ہم نے دوسرے کو شریک ٹھہرا لیا۔ کوئی آدمی یہ نظریہ بنا لیتا ہے کہ فلاں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، ہر جگہ، ہر کسی کو، ہر وقت دیکھتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو گویا کہ اللہ کی صفت میں اس نے دوسرے کو شریک ٹھہرا لیا۔ اس کو بھی مشرک کہا جائے گا جو ذات میں شریک ٹھہراتا ہے، اور اس کو بھی مشرک کہا جائے گا جو اللہ کی صفات میں دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اب مشرکین مکہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ بات سمجھیں، مشرکین مکہ کا توحید میں صرف دو وجہ سے اختلاف تھا۔ نمبر ایک، وہ اللہ رب العزت کو بھی تسلیم کرتے تھے، اللہ رب العزت کو تمام انسانوں کا خالق تسلیم کرتے تھے، اللہ رب العزت کو رازق بھی تسلیم کرتے تھے، اللہ رب العزت کی وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے، لیکن دو صفات میں انہوں نے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تھا۔ نمبر ایک، جو اللہ کی صفت ہے تصرف، جس کو کہا جاتا ہے۔ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہیں اپنے اختیار سے کر سکتے ہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے بتوں کے اندر اللہ کی تصرف والی صفت کو مان لیا تھا کہ بت بھی جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے وہ مشرک کہلائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے مشرک کہلائے کہ عبادت جو ہے وہ صرف کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ قولی عبادت ہو زبان سے، بدنی عبادت ہو جسم سے، یا پھر مالی عبادت ہو زکوٰۃ وغیرہ کی صورت کے اندر، تو وہ لوگ جو ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ جو عبادت اللہ کا خاصہ ہے یہ اس کے ساتھ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے مشرک کہلائے۔ خدا کو بھی مانتے تھے، اللہ رب العزت کو خالق مالک ہر کچھ مانتے تھے، لیکن اللہ کی تصرف والی صفت کے اندر اور عبادت والی صفت کے اندر انہوں نے بتوں کو بھی شمار کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کیا کہلائے؟ مشرک کہلائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ عقیدہ توحید کا ذکر فرمایا ہے، اور میں یہ ذکر کر رہا تھا مکی صورتوں کے اندر تین بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ نمبر ایک عقیدہ توحید، مطلب سمجھ آ گیا عقیدہ توحید کا۔ دوسرے نمبر پر ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے خالق بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک بھی ہیں۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے کان براہ راست اللہ کی بات سننے کے قابل نہیں ہیں، ہم براہ راست اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضیات، پسندیدہ چیز، اور اپنی نافرمانی یعنی غیر مرضیات اپنی امت تک پہنچانے، اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، بندوں تک پہنچانے کے لیے، بندوں میں سے اللہ رب العزت انسانوں کو منتخب فرماتے ہیں اور ان پر فرشتوں کے ذریعے اپنے احکامات نازل فرماتے ہیں۔ پھر وہ ان کو نبی کہا جاتا ہے، وہ نبی آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں فلاں چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور فلاں چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ پھر ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کا مطلب کیا ہے کہ یہ ساری دنیا اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ آخر اس کا کوئی نتیجہ تو ہونا چاہیے۔
اگر ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ بس مر گئے، دنیا کے اندر جو مرضی کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر یہ تو کھیل تماشا عبث ہے، جیسے کہ بچے کھیلتے ہیں اور مکانات کو گھیر دیتے ہیں، یہ محسوس ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کے اندر جو محنت کرتے ہیں ان کو کیا ملے گا، اور جو محنت نہیں کرتے، احکامات نہیں مانتے، ان کو کیا سزا ملے گی، یہ اللہ رب العزت نے سزا اور جزا دینے کے لیے جو اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے، جو اللہ کی صفت ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر فرمایا ہے، اس کو عقید آخرت کہا جاتا ہے، کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم نے ایک دن حساب و کتاب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، یہ عقید آخرت ہے۔ تین بنیادی عقائد ہیں، ان کو ام العقائد بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 عقید توحید، نمبر 2 عقید رسالت، اور نمبر 3 عقید آخرت۔ باقی آیات کا ترجمہ اور تفصیل انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔